العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے دونوں بھائی بہت ساری باتیں جو اس حوالے سے کہنی تھیں وہ کہہ چکے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا 4 دن کے اندر، جس کا پہلے سے کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے واللہ خیر الماکرین، اور یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پورا نقشہ اس کے مطابق نظر آتا ہے۔ ہم سب پاکستان کے بارے میں بڑی بری رائے رکھتے تھے کہ یہ تو ختم ہو چکا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ ہمارے حکمرانوں نے بھلا دیا ہے، اس میں سیکولر طاقتیں زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں، اور دینی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر نہ اتحاد ہے اور نہ وہ جذبہ اور ولولہ عوام میں ہے اسلام کے حوالے سے۔ تو یہ سارا کچھ ایک ہی حلے میں سارا نقشہ بدل دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یقیناً وہ خیر الماکرین ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پہلگام کا جو ڈرامہ مودی صاحب نے کھیلا تھا، یقینی طور پہ اس کے پیچھے امریکہ بھی تھا، ٹرمپ صاحب سے بھی مشورہ ہوا ہوگا، اسرائیل تو ان کے ساتھ ہی تھا، اور جو ان کے سارے دوست ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کیا تھا دفعہ 370 اپنے آئین کی ختم کر کے، تو اس سے پہلے بھی سب سے مشورہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت بھی اور عسکری قیادت بھی جو اس وقت تھی، اس نے کوئی عملی کارروائی نہیں کی، اور ہمارے اسمبلی میں یہ کہا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں کے لیے تیل بھی نہیں ہے، ہم کیسے ان سے کوئی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال 5 سال کے بعد اس طرح بدل گئی، تو یہ سب کچھ ظاہر ہے اللہ کا منصوبہ تھا، اور اس سے یہ یقین بھی پختہ ہوتا ہے، جو ہمارا اعتماد پاکستان کے حوالے سے کمزور ہو گیا تھا کہ یہ اللہ نے کسی بڑے مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے، وہ دوبارہ اس کا احیاء ہو گیا، پاکستان کے اسلامی تشخص کا احیاء ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عسکری لیڈر عطا فرمایا جس کا راستہ روکنے کی کتنی کوششیں ہوئی تھیں، باجوہ صاحب آخر وقت تک کوشش کرتے رہے۔ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ اللہ بول رہا تھا، لیکن وہ ساری رکاوٹیں دور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد وہ بنگلہ دیش جس کو اندرا گاندھی نے جس پر یہ کہہ کر قبضہ کیا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، وہ 2 قومی نظریہ وہاں بھی زندہ ہو گیا اور یہاں بھی زندہ ہو گیا 50 سال کے بعد۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں اور یہ یقین دلاتی ہیں کہ پاکستان کسی بڑے مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے منصوبے جو ہیں وہ ہمارے ماہ و سال کے مطابق نہیں ہوتے، بڑے طویل منصوبے ہوتے ہیں۔ تو یہ 60 70 80 سال کا جو عرصہ ہے، اگر اس میں کچھ ہم پیش قدمی نہیں کر سکے بعض حوالوں سے، اور اسلامی قانون کے نفاذ کے حوالے سے اسلامی آئین تو بنا لیا لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو بالکل یہ اب نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے راستے بھی کھولیں گے۔ ایک بار پھر ہماری ساری قوم اس بات کی معترف ہو گئی کہ جو کامیابی حاصل ہوئی وہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوئی، اور اس لیے حاصل ہوئی کہ کم از کم ہماری عسکری قیادت جو اس وقت ہے، یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو اتنا موقع مل گیا کہ انہوں نے فوج کو ری آرگنائز کیا اس عرصے میں، اور اس میں خاصی کاٹ چھاٹ کی، بہت سارا صفایا کیا ایسے لوگوں کا جن کے جو مفادات کی بنیاد پر گویا فوج کے اندر تھے اور اپنے کرتے تھے، فیض حمید اور ان کے سارے ساتھیوں کا۔ اس کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا پہلگام کا، تو اس کے اندر اتنا بھونڈا ڈرامہ کھیلا گیا کہ اس کا کوئی ثبوتی آج تک نہیں فراہم کیا جا سکا۔ ابھی پرسوں بھی برطانیہ کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کوئی ثبوت مودی صاحب نہیں دکھا سکے کہ پاکستان کا اس میں کوئی حصہ تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو یعنی منسلک ہو گئی ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا منصوبہ تھا، اس کے مطابق ہوا۔ پاکستان کو انشاءاللہ دنیا میں اسلام کے حوالے سے
مسلمانوں کے حوالے سے جو رول ادا کرنا ہے اب وہ واضح ہو گیا اس کے ذریعے سے۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ میں چونکہ ساری باتیں آ چکی ہیں، ہمارے دونوں بھائی سب کچھ بتا چکے ہیں، اس لیے میرے خیال میں جو کام کرنے کے ہیں ان پہ ہمیں زیادہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو اسلامی تشخص پاکستان کا بحال ہوا، اس کے بعد ساری دینی قوتوں کو اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کے اندر بھی یہ شعور بیدار کریں اور حکمرانوں پر بھی یہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی جب مشکل آتی ہے تو تم اللہ کو پکارتے ہو اور بعد میں بھول جاتے ہو، تو یہ اب نہیں چلے گا۔ اب ہمیں اسلام اپنے آئین کو نافذ کر دیں، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان کو بنا دیں، تو یہ انشاءاللہ ایک مکمل اسلامک اسٹیٹ بن جائے گی عملی طور پر، شعوری طور پر۔ تو اس کے لیے کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام طور سے جب اسلامی نظام کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور زانی کو سنسار کیا جائے گا اور سارے ملک کے اندر یہی مناظر نظر آئیں گے، تو یہ اسلام کے نفاذ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کا جو فلاحی پہلو ہے، یعنی دین جب مدینے میں بھی نافذ ہوا تو بتدریج نافذ ہوا نا، تو اب کسی بھی معاشرے میں ہوگا تو اس میں تدریج ہوگی۔ تو جو فلاحی پہلو ہے، مثلا زکوٰۃ کا نظام ہے، ہم پورا حساب کتاب لگائیں کہ بھئی کتنی زکوٰۃ اگر وصول کی جائے، عشر وصول کیا جائے، خمس وصول کیا جائے، جو کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر لوگ خوش دلی سے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ابھی بھی لوگ ادا کرتے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے کرتے ہیں۔ مسلمان آج بھی 1500 سال بعد بھی پچھلی امتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ باعمل امت ہے الحمدللہ۔ لوگ حج کرتے ہیں کسی دباؤ کے بغیر، زندگی بھر پیسہ جمع کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، حج کر کے آ جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی دباؤ کے، مسجدیں ہماری الحمدللہ آباد ہیں۔ تو اگر زکوٰۃ کے نظام کو ہم واقعی نافذ کریں، اس کے لیے اس پر تحقیق کریں، اور اس کا یہ نہیں کہ لوگوں کو آپ وظیفہ باندھ دیں اور وہ ایک طرح سے اس کے عادی ہو جائیں، بلکہ لوگوں کو، بے روزگار لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں۔ ہم ایسے ادارے بنائیں جہاں پہ لوگوں کو تربیت دی جائے مختلف فنون کی اور ہنرس کی، تو وہ ہمیں برکتیں اس کے نظر آنا شروع ہوں گی، لوگوں کے اندر یہ یقین پیدا ہوگا۔ سوشل جو سسٹم ہے پاکستان اسلام کا، جس کے اندر گویا ایک شخص جو ہے اگر وہ بے روزگار ہو جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے، تو پورا معاشرہ اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کا نفاذ عمل میں لایا جائے۔ اسی طرح سے اب یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ اب جو تصور تھا کہ ہم ایک ملک میں الگ کوئی اسلام مکمل طور پر نافذ کر سکتے ہیں، یہ اب شاید ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ جو تہذیبیں، غالب تہذیبیں ہوتی ہیں، ان کے جو افکار ہوتے ہیں، ان کی جو تحقیق ہوتی ہے، ان کے یہاں جو سرچشمے ہیں اس کے، ساری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے گھرانے، دینی گھرانوں میں بھی کس طرح سے مغربیت رواج پا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو کہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور عملاً سیکولرزم اور لبرلزم جو ہے وہ اسلامی معاشروں میں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس گلوبل اسلام، یعنی اسلام کا عالمی انقلاب برپا کرنے کا، جس طرح مغربی تہذیب آج ساری دنیا پر حاوی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی اور فکری کام جس کا بہتر ہوتا ہے، جو اپنے نظام کو دنیا کے سامنے ایک کامیاب نظام کے طور پر پیش کرتا ہے، جو تہذیب، جو معاشرہ، جو نظریہ، وہ دنیا میں غالب ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اسی ملک میں، یعنی ہماری جوانی کا زمانہ تھا جب یہاں سوشلزم کا ایک طوفان آیا ہوا تھا، بھٹو صاحب تھے اور ادھر بھاشانی تھے، اور 70 کا الیکشن اس سے پہلے کی حالات، تو اس میں نعرے لگتے تھے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹی میں، مزدوروں کی یونینیں جو ہوتی تھیں اور عام طلباء اور سب، تو وہ سرخ ہے، سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے۔ اس کا فکری محاذ پر الحمدللہ ہمارے ہی لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ مجھے یاد ہے پروفیسر خورشید احمد صاحب، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، بڑی عظیم شخصیت تھے،
انہوں نے چراغ راہ ایک ماہنامہ نکلتا تھا اس زمانے میں جس کے وہ ایڈٹ کرتے تھے خورشید صاحب، اس کا سوشلزم نمبر نکالا، اور وہ سوشلزم نمبر اتنا بھرپور تھا کہ آپ ایک سوشلسٹ کو دے دیں کہ بھائی اس کا جواب لے آؤ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کا نعیم صدیقی صاحب نے دارالفکر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس کے اندر سارا کچھ، یعنی سوویت یونین کا جو انقلاب ہے، سوشلسٹ انقلاب ہے، جن جن علاقوں میں آیا ان پر کیا گزری وہ ساری داستانیں سامنے آئیں۔ تو وہاں تو ہم نے مقابلہ کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں اس کو فوجی شکست بھی دی، اور وہ سوشلزم روس کا ختم ہو گیا، چین کا سوشلزم بھی ختم ہو گیا، عملاً سرمایہ داری ہی انہوں نے اختیار کر لی ہے، اور سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے بڑی حد تک۔ تو وہاں تو ختم ہو گیا، لیکن یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم جسے کہتے ہیں، جو کہ اس سے کہیں زیادہ ظالمانہ ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈھکے چھپے ہوتا ہے۔ اب ہر سال فیگرز آتی ہیں کہ دنیا میں دولت کا ارتکاز، کنسنٹریشن آف ویلتھ کس طرح بڑھ رہا ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ 10% آبادی جو ہے اس نے 90% دولت، یعنی میں صحیح اعداد و شمار اس وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن کم و بیش اسی طرح ہوتا ہے کہ 10% آبادی کے پاس دنیا کی 90% دولت ہے، اور باقی 90% جو ہیں وہ بیچارے 10% پہ گزارا کر رہے ہیں، اور یہ ارتکاز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 2-4 لوگ بڑے بڑے جو ہیں جن کے نام ہم آپ لیتے رہتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے پاس 2000 کھرب ڈالر اس کے پاس ہیں اور 4000 اس کے پاس ہیں۔ تو یہ ارتکاز بڑھتا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں غریب غریب تر، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو خاندانی نظام کا ان کا انتشار ہے، اس نے خاندان کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، عورت کو گھر سے نکال کر کے جو باہر وہ لے آئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس طرح سے وہاں پر ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کینیڈا سے ہمارے ایک دوست ابھی آئے تھے پچھلے دنوں، بہت کام کر رہے ہیں وہ دین کا وہاں پہ۔ انہوں نے بتایا، اور آپ لوگ شاید واقف ہوں پہلے سے بھی، کہ وہاں اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، لڑکی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے اور لڑکے لڑکے کی بھی شادی ہو سکتی ہے، اور یہ یعنی عملاً اس طرح کے ڈرامے کیے جاتے ہیں، اس کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں۔ قانونی طور پر، آئینی طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو شخص، جیسے ہمارے یہاں بھی کوشش ہوئی تھی نا عمران خان صاحب کے زمانے میں، اور وہ خاتون جو شیریں مزاری تھی وہ بڑے زور و شور سے انہوں نے اس کی حمایت کی تھی، بھائی آئیڈینٹی کارڈ پہ جو شخص اپنے آپ کو مرد لکھوانا چاہے مرد لکھوائے، اگر وہ داڑھی والا ہے پھر بھی عورت لکھوانا چاہے تو عورت لکھوا لے۔ تو یہ سب کچھ وہاں پہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں مزاحمت ہوئی اور یہ کامیاب نہیں ہوا، اور نہ انشاءاللہ ہوگا ایسا۔ تو یہ سارے ان کے جو بڑے کمزور پہلو ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ، یعنی، اور اقبال نے کہا ہے نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو یہ جو سارا حاضر و موجود ہے، ہمیں اس کی حقیقت دنیا پہ کھولنی ہے، بتانا ہے کہ یہ تمہارا استحصال کس طرح کر رہا ہے، یہ نظام اور کس طرح سے خاندانوں کو برباد کر دیا۔ پھر یہ جو جمہوریت ہے، اس کو ہم نے اپنے گلے میں اوڑھ لیا ہے خود ہی، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ کوئی بات کہ اکثریت معیار حق ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حق ہے، چاہے وہ ایک آدمی اس کا علم بردار ہو، باقی ساری دنیا اس کے مخالف ہو۔ اگر ہم جمہوریت کو کہیں تو سارے نبی جو تھے وہ گویا غلط تھے، اور ان کی قومیں جنہوں نے ان کو قتل کر دیا، ان کی بات نہیں مانی، وہ صحیح تھی۔ تو اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے قبول تو اس لیے کیا تھا اپنے آئین میں بھی اور ہماری دینی جماعتوں نے بھی کہ ہم جمہوریت کو مشرف و اسلام کر لیں گے، لیکن عملاً یہ ہوا کہ ہمارا اسلام مشرف و جمہوریت ہوتا چلا گیا۔ اسلام میں کوئی پارٹی سسٹم نہیں ہے، کتابیں ہیں، مودودی صاحب کی اسلامی ریاست بھی پڑھ لیں آپ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پارٹی سسٹم نہیں، خلیفہ کی جو شورا ہے اس میں کوئی اپوزیشن اور کوئی وہ نہیں ہے حکومت کا علم یعنی نمائندہ، بلکہ ہر شخص اپنے ضمیر کے مطابق رائے دیتا ہے۔ ایک بار معاملے میں وہ حمایت کرے گا خلیفہ کی کسی تجویز کی، دوسرے معاملے میں مخالفت کرے گا، لیکن یہ کہ مائی پارٹی
از مائی پارٹی، رائٹ اور رانگ مائی پارٹی، یہ جو ہے یہ تصور جو اب ہمارے یہاں آ گیا ہے اور اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو الیکشن سسٹم ہے، الیکشن سسٹم اس قدر اس کے اندر ساری یعنی اس میں جھوٹ، دھوکہ، فریب، اس کے اندر برادریزم، اس کے اندر پیسہ، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ایسے انتخابات کے ذریعے سے کیسے کوئی صحیح سے قیادت آ سکتی ہے؟ تو ان ساری چیزوں پر اسلامی تحریکوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہمارا نظام خلافت ہے، اللہ نے تو انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ ہمارے پاس ایک خلافت راشدہ کا 30 سال کا تو کم از کم ایک نمونہ موجود ہے نا۔ جمہوریت تو اصلی کہیں قائم ہی نہیں ہوئی، افلاطون نے جس جمہوریت کا تصور دیا تھا وہ کہیں قائم ہی نہیں ہوئی، لیکن ہمارا نظام 30 سال قائم رہا ہے۔ اس کے بعد بھی رفتہ رفتہ اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں اور اس کا سیاسی پہلو جو ہے کہ بادشاہت آ گئی وہ رہا، لیکن باقی نظام چلتا رہا۔ تو اس نظام کو اس کے احیا کے لیے اچھا یہ سارا کام کس طرح ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ ہم ان کے نظاموں کو لا الہ کی بنیاد پر اس کو ہم مسترد کریں، اس کی خامیاں بتائیں، اس کی غلطیاں بتائیں اور پرزور طریقے سے جارحانہ حملے کریں اس کے اوپر، جس طرح بت پرستی پر کیے گئے، جس طرح قرآن نے ہر یعنی اللہ کے سوا ہر ایک کی بندگی کو رد کیا۔ حضور سارے نبیوں کا یہی طریقہ تھا۔ تو ہم اللہ کے سوا ہر ایک کی بندگی کو مسترد کریں اور بتائیں اور دنیا کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم متبادل اپنا اسلام کا نظام پیش کریں۔ ایک تصور جو آیا وہ یہ کہ ماڈل اسلامی ریاست قائم ہو جائے پہلے، تو اس کے بعد پھر ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ بھئی یہ ہے، اب آ جاؤ۔ اس کے اندر ہمارے 80 سال ضائع ہو گئے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی اور جو ہے کہ ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ تو یہ ہمارے کرنے کا کام تھا۔ اس کے لیے اب ذرائع وسائل مہیا ہو گئے ہیں۔ آپ اس ایک موبائل فون سے ساری دنیا کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں علمی اور تحقیقی کام اور فکری کام کے لیے اس کی ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک اکیڈمی قائم کی ہے۔ تو اچھا یہ بھی کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اس زمانے میں آپ کو کسی عمارت کی بھی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، آپ ایک تھنک ٹینک آن لائن بنا سکتے ہیں اور اس میں موضوعات طے کر سکتے ہیں۔ جیسے مطلب تیراگرا کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے اندر یعنی درجنوں اہل علم کی بڑی یعنی فکر انگیز اور مارکہ آرا تحریریں اس کے اندر تھیں، جس میں انہوں نے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے سوشلزم کے ہر پہلو کے۔ تو اس طرح سے ہم کوئی ایک کتاب لائیں یا متعدد کتابیں لائیں جس کے اندر ان کے دین خاندانی نظام کا انتشار، ان کے ہاں عورت کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے کہ اس کو آپ نے گھر سے اٹھا کے بازار میں لا کھڑا کر دیا، فیکٹریوں میں لے آئے اور گھر کی ذمہ داری اس کی ویسی کی ویسی ہے، اس کے خلاف کچھ وہاں احتجاج ہوتا ہے۔ عورتیں وہاں کی جو مسلمان ہوتی ہیں بہت کثرت سے وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا نظام ہے کہ ہماری ذمہ داری گھر کے اندر ہے، باہر کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ تو یہ ہم ان کے سامنے پیش کریں، منصوبہ بندی کے تحت خود بخود تو ہو رہا ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے، لیکن اس طرح کا ادارہ بنا کے اچھا آپ دنیا بھر میں اب تو ہمارے یعنی اہل تحقیق کا ویسے ہی فقدان ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے اپنی کتاب قرآن چراغ کے دوسرے حصے میں مولانا مودودی پر ایک مضمون لکھا ہے۔ تو اس میں ان کی 1978 میں وہ آئے تھے، ابو الحسن علی ندوی صاحب لاہور کا بھی دورہ کیا تھا، ضیاء الحق صاحب کی دعوت پر آئے تھے، تو ان کی ملاقات مولانا سے ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا اگر آپ یعنی اسلام کو عملاً پیش کرنے کے لیے اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں گویا غلبہ اسلام کے لیے فکر و تحقیق کا کام کرنا، باطل نظام کو غلط ثابت کر کے دین کے ہر پہلو کو آج کے تقاضوں کے مطابق سامنے لانا، اس کے لیے آپ کچھ نوجوانوں کو تیار کر دیتے تو جو فکری ارتداد مسلم دنیا میں، یہ انہوں کے الفاظ ہیں، یہ جو فتنہ فکری ارتداد کا جاری ہے تو اس کو بریک لگائی جا سکتی ہے۔ کہا کہ مولانا کی پرانی تحریروں میں سارا کچھ یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہ پتا مار کے کام کرنے والے نوجوان نہیں ملتے،
لیکن یہ تو ایک وقتی بات تھی. بہرحال ہر کام جب دنیا کے اندر ہو رہا ہے تو وہ پتا مار کے تحقیقی کام کرنے والے نوجوان بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ ساری باتیں اس کے حوالے سے تو پہلے ہی آ چکی تھیں. بہرحال یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو پاکستان نہ صرف اسلامی دنیا کی قیادت کرے گا بلکہ پوری دنیا کا قائد اور رہبر بن سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو تحریک مجدد علی ثانی سے شروع ہوئی تھی، اکبر کے دین الہی کو انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا تھا جو اکبر کے مشیروں کو اور وزیروں کو انہوں نے لکھے تھے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ، اس کے بعد علامہ اقبال، اس کے بعد سید احمد شہید اور مولانا مودودی، یہ سارا وہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے جو اس ہندوستان میں، جس سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہ اقبال کا مصرع ہے. تو اس کو ایک رول ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے لیے ہمیں فکری اور علمی کام کے لیے تیار کرنے ہوں گے لوگ. ایک تھنک ٹینک بنایا جا سکتا ہے، آن لائن بنایا جا سکتا ہے، جس میں دنیا بھر کے، کوئی جرمنی میں رہتا ہے یا کوئی فرانس میں رہتا ہے یا کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کسی بھی زبان میں کام کرنے والا محقق ہے اور وہ دین کے حوالے سے کام کر سکتا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. تو ایک آن لائن تھنک ٹینک بنایا جا سکتا ہے جس میں ہم موضوعات دے کر کے لوگوں سے چیزیں لکھوائیں، تحقیق کرائیں. ایک موضوع پر کئی لوگوں سے بھی لکھوائی جا سکتی ہیں. اس کے بعد اس کو مرتب کر کے دنیا میں پھیلایا جائے. اب ویب سائٹیں ہیں، کوئی آگے کوئی اللہ تعالیٰ وسائل دے تو آپ اپنا ٹی وی چینل بھی قائم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ویب سائٹ اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ، یہ تو بالکل ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا کام جو میں نے کہا کہ اسلام کے فلاحی پہلو کو متعارف کرایا جائے. اس کے لیے جو ہمارے سارا سوشل سیکورٹی کا جو نظام اسلام دیتا ہے اس کو ہم سامنے لائیں اور اپنے حکمرانوں کو اس سے کہیں. اور اس کے بعد پورے آئین کو نافذ کرنے کے لیے ساری دینی قوتیں اور عوام ان کو تیار کیا جائے کہ جس اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فتح دی ہے، اب اس سے غداری مت کرو، اب اس سے بغاوت مت کرو اپنے عملی رویے سے، اور اس نظام کو یہاں پر نافذ کرو. تو انشاءاللہ اس کے بڑے بابرکت نتائج سامنے آئیں گے. اور جو پاکستان کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تشکیل دیا ہے، جس کے لیے حالات اس کے باوجود کہ قائد اعظم جب کیبنٹ مشن پلان آیا تھا، کیبنٹ مشن یہاں پر ایک منصوبہ لے کے صوبہ خود مختاری کا، تو 1946 میں قائد اعظم نے یہ مان لیا تھا کہ ابھی ٹھیک ہے، پاکستان کے دعوے سے مطالبے سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں اور یہ جو 14 نکات ہیں کیبنٹ مشن پلان کے، ان کو نافذ کر دیا جائے. اور پھر وہ نہرو نے باہر جا کر یہ تقریر کی کہ ہم اپنی اکثریت کی بنیاد پہ جو فیصلے چاہیں گے کریں گے. اس کے بعد وہ قائد اعظم نے اپنی وہ منظوری واپس لے لی، ورنہ پاکستان بنتا ہی نہیں. لیکن پاکستان بنا، کٹا پھٹا بنا، جیسا بھی بنا، بہرحال بنا اللہ کے فضل سے. اور اب یہ آگے بڑھ رہا ہے، امکانات نظر آ رہے ہیں. تو جو کرنے کے کام ہیں ان پہ سوچ بچار اور کی جائے. ظاہر بات ہے یہ تو ایک محدود سی نشست ہے، لیکن یہ کہ ہمارے بڑے اہل فکر جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں. ہمارے تحقیقی ادارے بنے تو، لیکن ان کا کوئی ایسا مؤثر کام سامنے نہیں آیا. اسلامک ریسرچ اکیڈمی جماعت نے بنائی، مولانا مودودی نے 1963 میں اس میں افتتاحی تقریر کی تھی. میں بھی 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، میں اس کے اندر ان کی تقریر میں نے براہ راست سنی تھی. الحمدللہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا اکیڈمی کے اجلاس میں. تو یہ کام کرنے کے ہیں اور اس پہ توجہ دی جانی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.